الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تفسیر الصحیح للتوحید فی الخالقیت، ہماری بحث توحید صفات میں چل رہی ہے۔ توحید صفات میں سے آج بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا درس شروع تھا توحید فی الخالقیت کے عنوان سے، توحید فی الخالقیت۔ یہاں پر آج بیان فرمانے کے توحید فی الخالقیت کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی توحید فی الذات تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ ذات میں یعنی بساطت کے اعتبار سے بھی واحد ہے اور مثل اور نظیر بھی اس کا نہیں ہے، تو ذات اس کی ایک ہے ترکیب اور مثل سے۔ لیکن اگر خالقیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر توحید سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی خالق واحد ہے، اس سے مقصود جو ہے وہ کیا ہے۔ یہاں پر تین نظریے آئیں گے اور یہ ایسی بحث ہے کہ مختلف عناوین سے 2 یا 3 مرتبہ ریپیٹ ہوگی، کسی جہت سے کبھی کسی جو ہے وہ جہت سے۔ آج جو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ خداوند قدوس خلقت کے اعتبار سے، خالق ہونے کے اعتبار سے واحد ہے، تو اس خلقت سے مراد ہماری خلقت بالذات والاستقلال ہے، یعنی ان اللہ سبحانہ وتعالی هو واحد فی الخالقیت بالذات والاستقلال۔ استقلال کے اعتبار سے اور کوئی خالق مستقل نہیں، ذاتی اعتبار سے اور کوئی خالق ذاتی نہیں ہے، ذاتی اور استقلال یہاں پر غیر کی نفی ہے، صحیح۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم علل و اسباب کی نفی کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں یہ جو مادی دنیا ہے اس میں مثال کے طور پہ آگ جلا رہی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آگ جلا رہی ہے تو اس کا جلانے کا اثر ہے مثال، یا مثلا کوئی چیز ہم پیدا کر رہے ہیں، کوئی خلق کر رہا ہے، کوئی ایجاد کر رہا ہے، یا مثلا زمین اگا رہی ہے، پانی جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے زمین میں جو ہے نا پودے اگ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک خلقت ہو رہی ہے، البتہ اس خلقت کے عنوان سے یہ علت بن رہے ہیں، تو ہم علت کی نفی نہیں کر رہے، ہم علت معالیل اسباب مسببات اس کی نفی نہیں کر رہے۔ یہ ہم کیوں بار بار تکرار کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آگے انشاءاللہ آئے گا، اس کا ہم خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ جو اشاعرہ کا نظریہ ہے، اشاعرہ کا جو نظریہ ہے وہ اس دنیا میں جو علل و اسباب ہیں اس کو نہیں قبول کرتے، کہتے ہیں کہ جو چیز مؤثر ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، ذاتاً و استقلالاً بھی وہی مؤثر ہے، اس کا اثر ہے، اسی طرح مجازاً بھی اسی کا اثر ہے۔ واضح ہے، 2 چیزیں، ایک ہم اس بات کے تو ہم قائل ہیں نا کہ ہر چیز میں اثر استقلالی اور ذاتی اور اصیل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن علل و اسباب کی دنیا میں خود علت بھی ایک اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے، تو اشاعرہ اس کے بھی منکر ہیں، کہتے ہیں بالکل اسی طرح جو ہے نا جس طرح چابی ہے، جس طرح کیا ہے، چابی ہے بیچاری، چابی کو آپ جس طرح گھمائیں گے تو یہ سارا کا سارا ہاتھ کا کمال ہے، دروازہ تو کون کھول رہا ہے؟ دروازہ کس سے کھل رہا ہے؟ تالا، چابی سے، لیکن چابی کی کوئی اپنی حیثیت ہے؟ چابی کو آپ گھمائیں گے تو وہ کھلے گا، چابی بذات خود اس طرح ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں جتنے بھی فوائل ہیں، ہم لوگ جو فاعل ہیں مثلا یہ ساری چیزیں، اس کی حیثیت بالکل اس طرح جو ہے وہ چابی کی، اس کا اپنا کوئی اثر نہیں ہے، سارا کا سارا جو ہے وہ ہاتھ کا ہے، یعنی سارا کا سارا جو ہے وہ خدا کا ہے، نہ حقیقتاً اس علت کا کوئی اثر ہے، نہ مجازاً کوئی جو ہے نا اثر ہے۔ واضح؟ اس کے مد مقابل ہم کہہ رہے ہیں کہ توحید فی الخالقیت کا مطلب ہے کہ استقلالاً اور ذاتاً وہی واحد ہے، اس کے مد مقابل کوئی مستقل نہیں ہے، ٹھیک، لیکن علل کی دنیا میں جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، فاعل ہو سکتے ہیں۔ جی ابھی آپ معلول کو ایجاد کرنے میں خداوند متعال تو محتاج لازم آ گیا علت کے، ہاں یہ آپ کا اشکال جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے،
جی دوبارہ جو ہے نا وہ یعنی جو معلول ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے خداوند متعال علت کے محتاج ہو گیا. جب تک علت نہ ہو معلول آئے گا نہیں تو خداوند متعال تو اس کو محتاج ہو گیا. علت تو خود ہے نا خدا. نہیں ابھی چیز مثلا وہ تو علت العلل ہے، اس کے جو ذیل میں علتیں ہیں. ذیل میں علتیں مثلا خدا نے اگر مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ ہم یوں مثال دیتے ہیں کہ اگر ہم نے جلانا ہے کسی چیز کو یا پکانا ہے تو پکانے کے لیے جو ہے وہ خدا نے سسٹم رکھا ہے کہ آگ جلائیں گے تو وہ پکے گی. یہ خدا نے جو ہے نا وہ حقیقت میں پکانا، ٹھیک ہے، یہ اس کا اثر حقیقی کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. لیکن خدا کا وہ جو ذیلی اثر ہے وہ کس سے ہو کے آ رہا ہے؟ آگ سے ہو رہا ہے. تو اشکال یہ، اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو پکانے میں اس چیز کو مثلا جو ہے نا وہ، یا اس سے اور مثال لے لیں، پودے جو ہے نا یہ جتنے بھی پودے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، یہ سارے کے سارے محتاج ہیں روشنی کے. روشنی نہ ملے گی ان کو تو نہیں ہوں گے، یہ پھول نہیں کھلے گا. تو یہ پھول وغیرہ کھلنا یہ کس پر منحصر ہے؟ علت کون سی چاہیے؟ سورج کی روشنی جو ہے نا. حقیقت میں پھول کھلانا کس کا کام ہے؟ حقیقتاً و اصالتاً اللہ کا کام ہے. لیکن خدا نے ڈائریکٹ آگے اس کو یوں کھولنا ہے مثال کے طور پہ نہیں، اس نے جو ہے نا سسٹم رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جو ہے نا وہ اگر ایک پھول اگانا چاہ رہا ہے تو سورج کی روشنی کا محتاج ہو گیا. اشکال احتیاج والا ہے یہاں پہ. واضح ہے؟ یہ اللہ مبنا الاشارہ یا اللہ مبنا ہے؟ مطلقاً ہے ان کا، وشارہ نہیں ہے، ویسے اشکال ہے یہاں پہ. اشکال ہے. اس سے اور احتیاج کیسے لازم ہے؟ اشاعرہ کے نزدیک تو اشکال ہی پیدا نہیں ہوگا نا، چونکہ اشاعرہ کہتے ہی نہیں ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ کہتے ہیں سورج کی حیثیت تو چابی کی طرح ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ علم خدا کی ذات ہے تو احتیاج کہاں ہے؟ دوبارہ میں اشکال کرتا ہوں، دوبارہ جو ہے نا میں آتا ہوں. ہمارے لیے نہیں ہوا، فلاں دوستوں کی نہیں. دیکھیں دوبارہ میں آتا ہوں. یوں کہتے ہیں یہ جو سارا کا سارا نظام ہے اس عالم میں، خداوند قدوس نے مثلا سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. غروب کرنے والا کون ہے؟ جو بھی سسٹم چل رہا ہے خدا جو ہے وہ اس کو اسباب کے تحت چلاتا ہے. اسباب سے ہٹ کے جو ہے نا، علتوں سے ہٹ کے، معالل سے ہٹ کے جو ہے نا اس طرح جو ہے نا پھر تو پوری معجزات کی دنیا ہو جائے گی. حتیٰ کہ ہدایت کا جب جو ہے بندوبست کیا، پھر انبیاء کو بھیجا، ان کو کہا کہ آپ کو جو ہے نا وہ شہید ہونا پڑے گا، ایسے جو ہے نا وہ جادو نہیں چلے گا یہاں پہ جو ہے نا. حالانکہ ان کو معجزہ بھی دے کے دیا، ولایت تکوینی بھی ان کے پاس تھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ جادو کر کے اس کو مومن کرو، اس کو کافر کرو، اس کو نہیں بھائی آپ خود جو ہے وہ اس طرح. تو اسباب کے تحت جو ہے وہ دنیا چل رہی ہے. ہم کہیں کہ کہیں پہنچ گئے. واضح ہو گیا یہاں تک؟ یہ جو ہے نا موضوع سے نکل جائیں گے انشاءاللہ، یہ آئے گی بات جو ہے نا انشاءاللہ. جی بالکل. تو لہٰذا یہ نقطہ ہمارے لیے واضح ہو گیا. آپ کے اشکالات سب جو ہے نا چونکہ مربوط تھے، نقطہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ توحید فی الخالقیت. توحید فی الخالقیت کا مطلب یہ ہے کہ استقلالاً کسی اور کو خالق نہ مانیں. تو یہاں سے نتیجہ لے لیں کہ اگر ہم استقلالاً کسی کو خالق نہیں مانتے ہیں، غیر استقلالی مانتے ہیں، تو پھر وہ مشرک نہیں بنے گا، وہ شرک اس سے لازم نہیں آئے گا. تو لہٰذا اب جو ہے نا آپ کے لیے مسئلہ واضح ہو گیا. اگر قرآن مجید میں خدا نے کہا کہ استخلقو من الطین کہیئۃ الطیر والی جو ہے نا بات وہ ہے، پھر اس میں کوئی شرک نہیں ہے. واضح ہے؟ واضح، غیر مستقل. اس کو دیکھ لے، پھر آگے اشکالات جو ہے نا وہ وہاں تک کہیں گے. تفسیر الصحیح للتوحید فی الخالقیت. ان المقصود فی من حصر الخالقیت باللہ تعالی هو الخالقیت علی سبیل الاستقلال و بالذات. صفحہ نمبر جو ہے نا 60 پہ ہے. کہتے ہیں مقصود جو ہے وہ خالقیت کو خدا کے ساتھ حصر کرنے کا مطلب ہی یہ ہے. توحید یعنی حصر کرنا، کہ خالقیت جو سبیل استقلال ہو اور بالذات ہو وہ خدا کے ساتھ خاص ہے. وَأَمَّا الْخَالِقِيَةُ الْمَأْذُونَةُ مِنْ جَانِبِهِ تَعَالَى فَهِيَ لَا تُنَافِي التَّوْحِيدَ فِي الْخَالِقِيَةِ. جو خدا کی طرف سے جو عطا شدہ ہے اور مثلا خلق ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا کوئی مشکل نہیں ہے. كما أن المراد من السببية الإمكانية اعم من طبیعت وغیرہ لیست فی ارض سببیت الالہیت. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ممکن کو ایک سببیت عطا کی ہے خدا نے، جس سے ہم نے سورج کی مثال دی کہ یہ جو ہے وہ سبب ہے روشنی دینے میں، ٹھیک ہے، یہ سبب ہے. یعنی آپ نے پڑھا ہوگا جو ہے نا اس میں اسکول میں
کہ کچھ پودے جو ہے نا وہ ان کے پھول اگتے ہی یعنی پیدا ہوتے ہی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں چاند کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو چاند سبب بن رہا ہے خلقت اس پھول کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم چاند کو سبب بنا رہے ہیں اور خالق کہہ رہے ہیں گویا کے اعتبار سے، تو یہ والی خالقیت اس خدا کی خالقیت کے عرض میں ہے، طول میں ہے، یا کس میں جو ہے وہ کہتے ہیں عرض میں نہیں ہے بلکہ طول میں ہے. اچھا، کما ان المراد من السببیت الامکانیت اعم من الطبعیت وغیرہ. طبعیہ من نیچرل، جیسے مثلا سورج وغیرہ ہے، اور غیر نیچرل جو لوگ پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پہ. لیست فی ارض سببیت الالہیت، یہ خدا کے مد مقابل والی نہیں ہے، بل المقصود ان ہناک نظاما ثابتا فی عالم الکون تجری علیہ الاثار الطبعیت والافعال البشریت. ایک سسٹم ہے جہاں پہ جو افعال اور نظام یہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. ہمیشہ پہلے ہمارے آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ یعنی خدا جو نظام چلا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی حوالے کر دیا ہے یا لحظہ بلحظہ جو ہے نا وہ اب دوبارہ آرڈر کر رہا ہے، یا جو ہے وہ کیا ہے. واضح ہے. کما ان فلکل شیء اثر تکوینی خاص، خداوند قدوس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کے اندر ایک اثر تکوینی رکھا ہے جو خاص ہے. کما ان لکل اثر و فعل مبدأ فاعلی خاصا، ہر اثر فعل کے لیے ایک مبدأ فاعلی ہے. مثلا اسی مثال کو تکرار کریں، روشنی یہ ایک مبدأ ہے. یہ مبدأ، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے فاعلی، وہ سورج سے آ رہی ہے مثال کے طور پہ. مثلا جو ہے نا وہ پکنا اور جلنا یہ ایک مبدأ ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے مثال کے طور پہ آگ سے. ٹھنڈک اور مثلا برف ہونا یہ کہاں سے آ رہا ہے مثال کے طور پہ پانی سے. اس طرح جو ہے نا وہ مبدأ فاعلیا خاصا فلیس کل فاعل مبدأ لکل فعل. ہر فاعل ہر فعل کے لیے مبدأ نہیں بن سکتا. مثلا اگر ہمیں گرمائش چاہیے تو آپ نہیں کہیں گے جو ہے نا وہ پانی سے ملے ذاتاً، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ٹھنڈک چاہیے تو کہیں میں آگ سے ٹھنڈک لیتا ہوں، آج کا آگ شونگ آگ مجھے ٹھنڈک دے دے اس طرح کر کے، تو یہ جادو نہیں چلے گا. آگ جو ہے نا ہمیشہ جلائے گی. واضح ہے. کما لیس کل فعل، اچھا فلیس کل فاعل مبدأ لکل فعل، مبدأ نہیں ہو سکتا ہے یعنی علت نہیں بن سکتا. مبدأ انہوں نے مشکل کر دیا ہے، یعنی ہر چیز دوسری چیز کے لیے علت نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، یہ مراد ہے یہاں پہ. کما لیس کل فعل و اثر صادرا من کل مبدأ فاعلی، اس طرح جو ہے نا مبدأ فاعلی سے صادر نہیں ہو سکتا. اسی بات کا تکرار ہے. کل ذالک باذنہ منہ سبحانہ، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں خدا کے اذن سے ہو رہی ہیں. آگے آیت آئے گی جس طرح ہے کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں ہے تو مثلا تخلق باذنہ، ٹھیک ہے، زندہ کرتا ہے، صحت دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اذنہ کی تفسیر میں ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اذن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاں لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر دے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. اذن سے مراد یہ ہے کہ خدا نے جو عطا کیا ہے یہ اذن ہے. یہ اذن سے مراد گویا کہ اذن تکوینی ہے، نہ کہ اذن جو ہے نا وہ یہ جو ہم اجازت اور اس کی معنی میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مثلا ہم کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام مثلا یہ کام کرتے ہیں خدا کے اذن سے، تو ان کو یہ اذن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں اذن سے مراد یہ اذن لسانی نہیں ہے. ھذا هو قانون العلیت العام الجاری فی نظام الکون کونی الذی یؤیدہ الحس والتجربۃ. کہتے ہیں یہ جو علت و معلول کا نظام ہے ٹھیک اس دنیا میں، اس کی جو ہے نا ہم جو احساس کرتے ہیں، ہماری جو حس ہے اس کی تائید کر رہی ہے، تجربہ ہمارا تائید کر رہا ہے. وتبتنی علیہ حیات الانسان فی ناحیت العلم والعمل، ہمارا علم اور عمل اسی پر موقوف ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ہیں بھائی، علت ہے، آگ جلائیں گے تو وہ جلے مثلا اس کو چیز کو جلائے گی. وبهذا البیان ترتفع التنافی البدئی بین الطائفتین من الآیات القرآنیت. یہاں پر جو قرآن مجید کی جو ہم نے کل دو قسم کی آیات پڑھی تھی، ایک آیت میں جو ہے نا خدا کہہ رہا ہے کہ ہم آگ کیا کہتے ہیں پودا ہم اگاتے ہیں، کل شیء، ہاں خلق کل شیء، کل شیء اس میں بھی ہے. اور دوسری آیت ہم نے پڑھی جو ہے نا وہ نبت و انبت بہ والی ہم نے کہا، تو با کے ذریعے مطلب ہے کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو زمین ہے یہ اگا رہی ہے. تو ایک طرف جو ہے نا وہ فاعل اس چیز کو قرار دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ خدا، تو یہ ٹکرا ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں یہاں اس بیان سے جو ہے تنافی ختم ہو جاتی ہے. الطائفۃ الدالۃ علی حصر الخالقیت باللہ تعالی، ایک طائفہ یہ تھا کہ جو حصر کر رہا تھا خالقیت کو اللہ کے ساتھ.
وطائفۃ عدالت علی صحت قانون العلیت والمعلولیت، دوسرا کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ قانون علیت اور معلولیت بھی ہے. واستناد الاثار الی مبادئ القرآنیہ والشاہد علی صحت ھذا الجمع. ہم نے جمع کیا کیا کہ ذات جو آیات کہہ رہی ہیں کہ خلقت اور خالقیت منحصر ہے خدا میں، ان کی مراد کیا ہے؟ ذات اور استقلال. اور جو آیات وہاں نسبت دے رہی ہیں تو وہ گویا کہ وہ جو ہے وہ استقلال نہیں بلکہ جو ہے نا وہ علیت والے قانون کو بیان کر رہی ہیں. اس طرح اگر آپ آیات اٹھا کے جو ہے نا وہ چیک کرنا چاہیں، جیسا کہ یہاں پر جو ہے نا انشاءاللہ بیان ہو رہی ہے، تو آپ کو بہت زیادہ آیات ملیں گی. ایک ہی فعل ہے، ایک مرتبہ خدا کہہ رہا ہے ہم کرتے ہیں، دوسری مرتبہ وہی ملائکوں کا ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، زمین اور یہ ساری چیزیں. تو پڑھنے والا تو مشوش ہو جائے گا بھئی یہاں تو قرآن میں تناقض ہے. یہ ابھی آیتیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں آگے. والشاہد علی صحت ھذا الجمع لفیف من الآیات، لفیف یعنی چند، وہی التی تسند الآثار الی اسباب کونیۃ خاصۃ. اور یہ جو آیات ہیں یہ اسناد دے رہی ہیں آثار کو کس کی طرف؟ اسباب کونی خاصہ. وفی عین الوقت، اسی وقت جو ہے تسند الی اللہ سبحانہ وتعالی. وکذالک تسند بعض الافعال الی الانسان او غیرہ من ذوی العلم والشعور، وفی الوقت نفسہ تسند نفس تلک الافعال الی المشیۃ سبحانہ وتعالی. بعض الاحیان کہتے ہیں یہ انسان کام کرتا ہے، بعض وہی جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مشیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، یعنی یہ فعل مشیت خدا سے ہوا ہے، وہی فعل کس کے سے ہوا ہے؟ انسان سے ہوا ہے. ہاں بھائی یہ فلاں جو ابھی اس نے انجام دیا ہے. دوسری مرتبہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مشیت خداوند قدوس نہ ہوتی تو نہیں ہوتا. تو ایک ہی فعل کو ایک مرتبہ مشیت یعنی خدا کی طرف اور ایک مرتبہ انسان کی طرف. وَإِلَيْكَ فِي مَا يَلِي نَمَاذِجْ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أَسْنَدَ حَرْكَةَ السَّحَابِ إِلَى الرِّيَاحِ. قرآن کریم نے جو نسبت دی ہے کہ یہ جو بادل ہیں یہ ان کا متحرک ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ ریاح کی وجہ سے. اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا، خدا وہ ہے کہ جو ہوا کو بھیجتا ہے اور پھر یہ ہوا اس کے اندر جو ہے وہ حرکت پیدا کرتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے. کما اسند الی اللہ تعالیٰ، پھر خود کی طرف نسبت دی. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، یزجی یعنی یحرک، ٹھیک ہے، یزجی کا معنی ہے یحرک، یسوکو، یحرکو یسوکو، سوکو یعنی لے جانا، حرکت دینا جو ہے اس کے معنی ہے. ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، تو لہذا وہی سحاب ہے. ایک مرتبہ کہا ہے کہ یحرک کون ہے اس کا محرک؟ ریاح ہے. اور دوسری مرتبہ کیا؟ خدا ہے. تو سوال آئے گا کہ ہاں واقعی خدا جو ہے نا وہ یوں ہاتھ لگا کے آگے لے کے جا رہا ہے یا ہوا لے کے جا رہی ہے؟ تو ایک ہی فعل ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے، ایک مرتبہ اس کی حرکت کی نسبت خود کی طرف اور ایک مرتبہ جو ہے نا علت کی طرف یعنی ریاح کی طرف. نمبر 2 یہ پہلا مورد ہو گیا. نمبر 2 القرآن یسند الانبات تارتن الی الحبۃ. انبات کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دانے کو اگانا. اس اگانے کی نسبت کس کی طرف دے رہا ہے؟ حبہ کی طرف جو ہے نا وہ. یقول انبتت سبع سنابل، وہ جو ہم نے کہا کہ پہلی آیت میں کیا تھا جو ہے نا وہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت. اس سے پہلے جو ہے انبتت کی ضمیر جو ہے کہاں کی جا رہی ہے؟ حبہ کی طرف جا رہی ہے کہ ان لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ انبتت کہ جو دانہ اگاتا ہے. ٹھیک، کس کو؟ سبع سنابل. تو مفعول کیا ہے؟ سبع سنابل. اس کو اگانے والا کون ہے؟ وہ حبہ ہے. ٹھیک. وَأُخْرَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ أَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق ذات بہجتن. ہم انبتنا کہا جو ہے نا یہاں پہ، تو لہذا جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ ایک ہی جو ہے نا وہ مورد میں انبتنا کی نسبت کبھی جو ہے نا وہ حبہ کی طرف ہے اور کبھی جو ہے نا وہ خود کی طرف ہے. نمبر 3 جو ہے نا وہ یہاں یہ تیسرا مورد سب سے زیادہ واضح ہے کہ انہ تعالیٰ نسب توفى الموتى الى الملائکۃ تارتن وعلی نفسہ اخرى. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کس کی ہے؟ ملائکہ کی ہے. ملائکہ آ کے جو ہے نا انسان کی گردن پکڑ کے جو ہے نا وہ اس کو اس دنیا سے لے جاتے ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا. توفت فعل ہے جی، ٹھیک ہے. اس فعل کی نسبت کس کی طرف دی؟ رسولنا. رسولنا سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ ہے. دوسری آیت میں کہا وقال اللہ یتوفی الانفس حین موتها. جب کوئی مرتا ہے تو مارنے والا کون ہے؟
خدا ہے. تو وہی فعل دیکھیں توفا ہے, وہاں پر بھی توفا ہے, تو ایک مرتبہ ملائکہ کی طرف اور ایک مرتبہ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ نسبت دی ہے. نمبر 4 مورد میں آ جائیں. ان ذکر الحکیم یصف سبحانہ بانہ الکاتب لاعمال عبادہ. بھئی آپ جو کرتے ہیں, خدا نے کہا کہ میں خود لکھتا ہوں. دیکھیں توجہ کرنا, خود اعمال عباد ہے. واللہ یکتب ما یبیتون, ٹھیک ہے, یبیتون یفعلون, ٹھیک ہے, جو کام انجام وہ دیتے ہیں اس کو لکھنے والا جو ہے وہ واللہ. یکتب کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے. ولیکن فی الوقت نفسہ ینسب الکتابۃ الی رسلہ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. ہمارے جو ہے نا وہ رسول ہوتے ہیں, ملائکہ ہوتے ہیں, منکر اور نکیر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے, وہ ہمارے جو ہے نا وہ اعمال لکھ رہے ہیں. تو خدا لکھتا ہے, ایک مرتبہ یہ نسبت ہے, اور دوسری مرتبہ ان کی طرف نسبت ہے. واضح ہے. 5واں مورد, لا شک ان تدبیر کالخلقت منحصر فی اللہ سبحانہ وتعالی. تدبیر امور جو ہے, تدبیر یعنی چلانا, مدیریت, تدبیر یعنی مدیریت. مدیریت ایک مرتبہ مدرسے کی ہے, اور ایک مرتبہ فرض کریں کہ سکن کی ہے, اور کبھی کمرے کی مدیریت بھی ہو سکتی ہے, کمرے کے بھی مدیر ہوتے ہیں, اور ایک مرتبہ پوری دنیا کی مدیریت ہے. جیسے ہمارا آقا اصغر ہمارے کمرے کا مدیر ہے. جی. تو یہ بھی خلقت کی طرح منحصر ہے خدا میں. تدبیر امور صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. لیکن والقرآن یاخذ من المشرکین الاعتراف بذالک. تدبیر صرف خدا کا کام ہے, خود مشرکین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے, قرآن کہتا ہے کہ من یدبر الامر, اس جو ہے نا عالم کو کون چلا رہا ہے؟ فیسیقولون اللہ, تو وہ کہیں گے کہ خدا ہے. یعنی تدبیر امور کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. مع ذالک یصرح بمدبریت غیر اللہ سبحانہ وتعالی فالمدبرات امرا. مدبرات جو ہے نا وہ ملائکہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے, کہ ملائکہ کی جب اوصاف بیان کی جو ہے نا وہ کس میں ہے؟ سورہ میں, ہاں وہ سورہ نازعات میں. وہاں پہ اوصاف بیان کرتے کرتے ایک یہ بیان کیا کہ یہ جو ہے نا وہ تدبیر امور بھی کرتے ہیں. تو تدبیر ایک مرتبہ کہا کہ صرف مشرکوں نے خود کہا کہ بھئی ہم اعتراف کرتے ہیں, اور جو ہے وہ اللہ کرتا ہے. پھر ایک مرتبہ خود خدا پلٹ کے کہتا ہے کہ نہیں, ملائکہ بھی تدبیر کرتے ہیں. تو لہذا یہ کیا ہے؟ ٹکراؤ ہو جاتا ہے ظاہری اعتبار سے. نمبر 6, ان القرآن یشیر الى کلتا النسبتین الى نسبت الفعل الى اللہ سبحانہ و الى الانسان فی جملت یقول وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وما رمیت اذ رمیت. دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے اذ رمیت, جب آپ رمی کر رہے, تیر لگا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے خود قرآن اعتراف کر رہا ہے کہ تیر آپ لگا رہے ہیں. تو فاعل کون ہے رمیتا میں؟ انسان ہے. خود قرآن نے کہا کہ جب آپ تیر لگاتے ہیں تو آپ نہیں لگاتے ہیں, ہم لگاتے ہیں. تو ایک ہی فعل ہے. وہاں تو چلے مختلف مورد تھے نا, یہاں ایک ہی فعل کے اندر کہا کہ نہیں آپ لگاتے ہیں, نہیں آپ نہیں لگاتے, ہم لگاتے ہیں. واضح ہے. تو فَهُوَ يَصِفُ نبی الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم بالرمی وَيُنْسِبُ إِلَيْهِ حقیقتاً کہا, کیونکہ اعتراف کیا کہ اِذْ رَمَيْتَ, جب آپ نے تیر پھینکا, ٹھیک ہے, جب آپ نے تیر لگایا, حقیقتاً تو آپ نے لگایا ہے. وَيَقُولُ إِذْ رَمَيْتَ وَمَعَ ذَلِكَ يَسْلُبُهُ عَنْهُ, بعد میں کہا کہ نہیں آپ نہیں لگاتے, سلب کر لیا. وَيَرَى أَنَّ سُبْحَانَهُ الرَّامِي الْحَقِيقِي, رامی حقیقی تیر لگانے والا جو ہے وہ یہ کون ہے؟ خداوند قدوس ہے. هذه المجموعة من الآيات ترشدك إلى النظرية الحقة في تفسير التوحيد في الخالقية. ان آیات کو آپ جمع کر کے اور پھر جب آپ فیصلہ کریں گے یہ, تو آپ کی جو ہے نا رہنمائی ہو جائے گی کس میں, کہ ان الخالقیت علی وجہ الاستقلال منحصر فی سبحانہ وتعالی. استقلالاً جو ہے نا وہ یہ جو کام ہے اس کی باز گشت ساری کی ساری کس کی طرف جا رہی ہے؟ خدا کی طرف جا رہی ہے. تو لہذا یہ جو آیات جب نسبت دے رہی ہے خدا کی طرف, تو وہاں پہ اس کے منظور نظر استقلال ہے. منحصر فی سبحانہ وغیرہ من الاسباب الکونیہ, اس سے ہٹ کے جو باقی اسباب کونیہ ہیں. والفوائل الشاعرت یعنی مختارت, انما تکون مؤثرات و فوائل باذنہ تعالی و مشیتہ, وہ جو ہے نا خدا کے اذن سے اور خدا کی مشیت سے ہیں. ولیست سببیتها و فاعلیتها فی ارض فاعلیتہ تعالی بل فی طولہا. ان کی جو فاعلیت ہے, مثلا اگر کوئی ملک جو ہے وہ
انسان کا جو روح کو قبض کرتا ہے، تو یہ قبض کرنا خدا کے مد مقابل نہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی یا تو کہو خدا نے قبض کیا ہے یا تو کہو ملائکہ نے قبض کیا ہے، تو یہ گویا کہ ان کا قبض کرنا گویا کہ خدا کا قبض کرنا ہے. واضح ہے؟ بل فی طولھا الاجابۃ عن الشبہات قد عرفت. ہمارے پاس ٹائم ہے یہاں انشاءاللہ. جی شبہ پڑھتے ہیں. چلیں اس کا جواب جو ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شبہ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں. شبہ یہ ہمارے پاس یہ ہے، 3 شبہات ہیں، ان میں سے جو ہے نا وہ ایک شبہ یہ ہے کہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ خلقت صرف اور صرف جو ہے نا ہر چیز کی خلقت کی بازگشت ہے، حتیٰ کہ یہ جو ہمارے افعال ہیں، آثار ہیں، دیکھنا اٹھنا، یہ سب کی بازگشت کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس عالم مادہ میں جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک خیر ہے اور ایک جو ہے وہ شر ہے. خیر اور شر. اگر آپ کہتے ہیں ہر چیز کا خالق خدا ہے اور آپ توحید فی الخالقیت کے قائل ہو جاتے ہیں تو مشکل اور پیش آ جاتی ہے. یہ جو شر اور اشرار اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا خالق بھی خدا ہے، تو خدا نے شر کو خلق کیا ہے تو نعوذ باللہ یہ تو جو ہے وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. خیر چلے جو بھی خیر ہو، ہم سے گزر کے، وہاں سے گزر کے، ادھر سے گزر کے وہاں لے کے جائیں، لیکن یہ جو شر ہے اس کا خالق خدا نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ دلیل کیا ہے ان کی؟ کیونکہ جو خیر، خدا کی ذات خیر محض ہے، ٹھیک ہے، جو خیر محض ہے اس سے کبھی شر صادر نہیں ہو سکتا. جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شر کا خالق اور ہے اور خیر کا خالق اور ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ جو ہے نا 2 خالق ہیں. تو پھر آپ توحید فی الخالقیت والی بات نہ کریں ہمارے ساتھ. واضح ہے؟ اسی وجہ سے بعض لوگ ابھی جو فیس بک پہ اشکال کر رہے ہیں کہ خداوند متعال احسن الخالقین کہتے نا، وہ تو نہیں ہوگے کیونکہ بہت سارے ایسے خرابیاں پیش آ رہی ہیں دنیا میں. ایسے ویسے کو بنا حسن مستنصر کا پوسٹ جس کے سے سر میں 2 جوڑے ہوئے ہیں، یہ خالق نہیں ہوا. حافظ ناصر کا اشکال ہے. اچھا جی، پڑھ لے اس کو عبارت کو، یا کل تک جو ہے نا پھر کل نئے جذبے کے ساتھ. 9 تک ہمارا ٹائم ہے نا. اچھا 9 تک ہی ٹھیک ہے، مباحثہ ہے 9 بجے. یہ والجواب عنہ بوجہن جو ہے نا اس تک لے کے آتے ہیں. قد عرفت ان الخالقیت تعالی عامۃ الاجابۃ عن الشبہات. قد عرفت ان الخالقیت تعالی عامۃ لجمیع الاشیاء والحوادث. یہ جو خالقیت کی ہم نے بات کی ہے تمام اشیاء سے بھی مربوط ہے، اور حوادث، حوادث وہ یعنی افعال اور چیزیں، یہ سب ان کے ساتھ جو ہے مربوط ہے. وَكُلُّ مَا فِي صَفَةِ الْوُجُودِ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ. جو بھی اس عالم امکان میں، عالم صفحہ وجود میں ہے، اس کی نسبت جو ہے نا خدا کی طرف ہے. وَإِنْ أَيْضًا تُطْرَحُ إِشْكَالَاتٌ أَوْ شُبْهَاتٌ يَجِبُ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ الْإِجَابَةُ عَنْهَا. یہاں پر پھر اشکالات ہیں، ضروری ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. وہی 3 شبہات ہیں، ان میں سے پہلا شبہ کیا ہے؟ شبہۃ الثنویۃ فی خلق الشرور. یہ جو ثنویہ ہیں ان کا جو ہے نا وہ کہ شر کو کس نے خلق کیا ہے. نمبر 2 شبہۃ استناد القباح الی اللہ تعالیٰ. یہ دوسرا ہے شبہۃ الجبر فی الافعال الارادیۃ. یہ الگ جو ہے نا 2 ہیں. سب سے پہلے ثنویہ تو شبہۃ الشرور. ثنویہ وہی جو ہے نا وہ ہم نے کہا کہ جو 2 خالقوں کے قائل ہیں. نسب الی ثنویۃ القول بتعدد الخالق. یہ لوگ توحید کے قائل نہیں ہیں بلکہ خالق کے متعدد ہونے کے قائل ہیں. واستدلوا علیہ بما یشاہد فی عالم المادۃ من الشرور والبلایا. یہ لوگ استدلال کرتے ہیں علیہ یعنی علی التعدد، جس کا وہ ملاحظہ اور مشاہدہ فرماتے ہیں عالم مادہ اور عالم دنیا میں کہ شرور اور بلایا پائے جاتے ہیں. قالوا ان الشر یقابل الخیر فلا یصح استنادهما الی مبدأ واحد. شر اس کے مد مقابل اپوزڈ ہے تو اس کو اس کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. فزعموا ان هناك مبدئین. 2 مبدأ ہیں، مبدأ الخیرات و ثانیہما مبدأ الشرور. ایک مبدأ خیرات ہے اور ایک جو ہے وہ مبدأ شرور ہے. والجواب عنہ بوجہین غدا انشاء اللہ العزیز. صلی اللہ علیہ وسلم.